کو میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنو، آپ ٹرائی کرتے ہو نہیں بن پاتے، خیر ہے. میں کہتا ہوں انجینئر بنو، آپ نہیں بن پاتے، خیر ہے. آپ کے پیرنٹس کچھ بننے کو کہتے ہیں، نہیں بن پاتے، خیر ہے. لیکن جب آپ کبھی اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرو اور آپ وہ پورا نہیں کر پاتے، یو آر اے فیلئر، یو آر اے لوزر. گو بیک ان ٹائم، تو میں وہاں جا کے کیا فکس کروں گا؟ تو میں اپنے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو میں کر کے آیا ہوں. کلائنٹس کے لیے اتنا کام نہیں کروں گا. میں اپنی زندگی کا وہ والا ٹائم جو ہے نا، وہ میں کلائنٹس کو نہیں دوں گا. وہ میں پڑھنے پہ لگاؤں گا، وہ میں خود پہ انویسٹمنٹ کرنے پہ لگاؤں گا، وہ میں کلائنٹ کو نہیں دینے والا. اب یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو گزر کے آیا ان ساری چیزوں سے. ہاں مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم شاید میری 3 وقت کی روٹی کی بجائے مجھے 2 وقت کی ملے گی، وہ مجھے قبول ہے. لیکن آج مجھے میرے ٹائم کا پتہ چلا ہے کہ وہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. جہاں آج آپ سب بیٹھے ہو، آپ کا ٹائم کتنا قیمتی ہے. آپ کسی کلائنٹ کو $100 $200 میں اپنا وقت نہیں دے سکتے. وہ 4 گھنٹے آپ کی زندگی نہیں بنائیں گے جو پیک آ رہے ہیں آپ کے، وہ 4 گھنٹے آپ کے خاندان کی زندگی بنائیں گے، اور پھر وہ 4 گھنٹے اس ملک کی گروتھ میں کنٹریبیوٹ کریں گے. کیسے کریں گے؟ جب آپ میں سے ڈیٹا سائنٹسٹ نکلیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر 20 40 50 60 70 ہزار ایکسٹرا پڑا ہوا، کیا فائدہ ملک کا اس میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے اگلے 5 سے 7 سال میں بندے آئی بی ایم میں ہیں، گوگل میں بیٹھے ہیں، مائکروسافٹ میں بیٹھے ہیں، ہوگا فائدہ ملک کو؟ وہ کیسے ہوگا؟ آج جب وہ آپ 4 گھنٹے روزی روٹی سے نکل کے کریٹیوٹی، سیلف ڈسپلن اور اپنی ذات پہ انویسٹ کرو گے. اور پھر ہم تو مسلمان ہیں نا، رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے نا یار. ٹھیک ہے، ایمان کہاں ٹیسٹ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، کلائنٹ نے آپ کو گالی دی، کلائنٹ نے آپ کو انسلٹ کیا، بلا وجہ کیا، پھر بھی آپ اس کو جواب اس لیے نہیں دیتے کہ یار اگلے مہینے پیسے نہیں آئیں گے، بل کہاں سے بھروں گا، راشن کہاں سے لاؤں گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں نیچر یہ ساری باتیں دیکھ رہی ہے؟ تو پھر آپ نے نہیں سنا ہوا کہ اللہ آپ کو پھر اسی ایک چکر میں پھنسا دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کی ساری زندگی اس چکر میں گزر جاتی ہے. آپ ارد گرد دیکھیں، دنیا ایکچولی اس چکر میں گھوم رہی ہے، اور اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز ہیں جو ایکچولی ہمارے یوتھ کو اسی روزی روٹی کے چکر میں ڈالنا چاہ رہی ہیں، تاکہ وہ کبھی سوچے نہ ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے بارے میں، وہ کبھی سوچے نہ کہ بار وہ انٹرنیشنل کمپنی تک پہنچیں گے. کیسے سوچیں گے نا؟ روٹی پوری نہیں ہو رہی. اوپر سے سوشل میڈیا پہ ایک پراپر پلان کیمپینز چلائی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو سوشل میڈیا ہیلوسینیشن، جو میں نے سمجھایا ہوا آپ کو کہ سوشل میڈیا آپ کو کیسے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ادھر سے پولیٹیکل، نیچے سے اکنامیکل کرائسس، وہ ساری چیزیں کریٹ کر کے ایسا ہے جیسے آپ لوگ نا اس وقت فری نہیں ہو. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں یہاں سے غلام کر دیا گیا اور ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہم اپنے فیصلے خود تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہمارے ڈیسیجنز کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور اے آئی ورلڈ میں وی کال اٹ سینٹیمنٹ انالیسس. پڑھیں ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. جو چیز آپ آج پڑھ رہے ہو وہ ویسٹ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر ٹوڈے. کیوں مل رہا تھا؟ میں نے کہا آپ لوگوں سے دیکھوں، مجھ سے راستے میں آتے ہوئے پوچھ رہے تھے کوئی صاحب کہ یار ایجنڈا کیا؟ میں نے کہا یار کوئی 14 سال کر کے پھنسا ہوگا، کوئی 16 سال لگا کے پھنسا ہوگا، کوئی 18 سال لگا کے پھنسا ہوگا. لیٹس گو اینڈ ٹاک اینڈ گائیڈ دیم. کہتے آپ کیا پڑھانے والے ہیں؟ میں نے کہا یار میں کچھ نہیں پڑھانے والا، میں نکالنے کی کوشش کر سکتا ہوں. میں بھی اللہ نے اتنا مجھے، میری ٹیم مجھے دی، ایک وسیلہ بنایا، وہ تھوڑا سا مجھے اکوپ کیا، میں یہاں تک آ گیا. سوچیں ذرا، میں اگر روزی روٹی کے چکر میں پھنسا ہوتا، اگلے مہینے کے بل کے پیسے میری جیب میں نہ ہوتے، اگلے مہینے کے راشن کی مجھے ٹینشن نہ ہوتی، یہاں میں کھڑا ہو کے آپ لوگوں کا بھلا کر رہا ہوتا یا کسی کلائنٹ کا کام. اچھا، اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقیوں کا بھلا یہاں نہیں کرنا چاہتے؟ سب چاہتے ہیں نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یار پیسے میں زیادہ کامیابی ہے جبکہ لوگوں کے انسانیت میں بھلائی کرنے میں کم کامیابی ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. پتہ سب کو ہے، پتہ سب کو ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مومن ہمارا یہ فرض ہے. ہمیں تبلیغ کا کہا گیا، اب تبلیغ کو ہم نے کنفائنڈ کر دیا اسلامک پیرامیٹرز میں. دس از ایکچولی تبلیغ. تبلیغ isn't about talking all about دین. رزق حلال اینڈ عبادت ہے نہیں. اینڈ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر کہ یار اتنے سفیشینٹ بن جاؤ، غربت
جو ہے وہ بالکل اس سے وہ بری چیز ہے ہمارے کہا گیا اس سے آج نکلو تاکہ کل دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لا سکو. the way I am able to do that. اللہ نے پک کیا نا. اب یہ ہوتا کیسے؟ آج نیت کرو گے کہ یار میں نے نا اپنے اوپر وقت لگانا ہے, میں نے ویڈیو گیم پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا, میں نے ریسرچ میں فری لانسنگ میں گورے کے لیے ٹائم ضائع نہیں کرنا. آج جو میں پڑھ رہی ہوں میں نے اس کو ایسا پڑھنا ہے کہ اس سے 4 لائنیں میری اوپر جائیں, 4 لائنیں میری نیچے نہ آئیں. ٹھیک ہے, یو آر ڈوئنگ گڈ, یو گائز آر ڈوئنگ امیزنگ. آپ یہاں کیوں چل کے ہیں؟ بیکاز یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نا. دا اونلی پرابلم از دیٹ کہ آپ کو وہ جو اگلے مہینے کا بل ہے نا وہ جو خرچہ ہے نا وہ ایکسپینسز ہے نا ہوتا. پیرنٹس اگر بیٹھے, میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دے دوں اپنی طرف سے جو میری زندگی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں, پلیز اس کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہو تو میں پیرنٹس تک میرا میسج. پیرنٹس پتہ کیا کرتے ہیں؟ بچے میں تمہارے ساتھ ہوں, تم پڑھو, تم جو کہو گی میں کروں گا, بس تم نے پڑھنا ہے, بڑا آدمی بننا ہے, لیکچر پورا دیں گے اور پھر گھر کی ساری مصیبتیں بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. آپس میں لڑنا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لڑیں گے, جیب میں پیسے نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے, راشن نہیں آ رہا تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. آپ کے اوپر انڈائریکٹ سارا پریشر ڈال دیں گے اور باتیں کیا ہوگی؟ آپ پڑھو, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو, جب آپ کے چہرے پہ پریشانی ہوگی تو بچے پریشان ہوتے ہیں. وہ آپ کی اولاد ہیں, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور پتہ ہے کسی پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ میری فکر نہ کرو, خیر ہے میں سنبھال لوں گا. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ سو پلیز مینج کریں چیزوں کو. گھر میں اے آئی کی بات کریں. اگر آپ کے پاس ٹینشن ہے تو اس کو بچوں سے دور لے کے جائیں. سائیکولوجیکل پریشر ان پہ نہ ڈالیں, تاکہ اگر آپ انہیں پڑھائی کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے کیوں ہیں؟ آج کے بچے پیسے کا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی پہلی وجہ پیرنٹس خود ہوتے ہیں. جب آپ بچے کو تنگ دستی اس تک پہنچنے نہیں دیں گے, اس کو وہ فیلنگ نہیں دیں گے, وہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے گا, وہ لمبے راستے سے جائے گا, وہ پڑھے گا. آپ اس کے اوپر فائنینشیل پریشر ڈالتے ہیں, سائیکولوجیکل پریشر ڈالتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پیرنٹنگ بھی پڑھیں. پیرنٹنگ ایک پوری سائنس ہے جو ڈاکٹر جوید صاحب پڑھا رہے ہیں کہ پیرنٹس سب سے پہلے یہ شارٹ کٹس کرتے ہیں, مجبور کر دیتے ہیں بچوں کو. سو اگر آپ نے بچے کو کوئی چیز نہیں لے کے دے سکتے نا, بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, آپ اس کو نہیں لے کے دے سکتے نا, جیب اجازت نہیں دیتی نا, اس کو یہ مت کہو کہ میرے پاس پیسے نہیں, آج یہاں لگ گئے وہاں لگ گئے, بل زیادہ آ گیا, میں تنگ آ گیا, آج میں خود رکشے پہ آیا ہوں, کھانا نہیں پکا. اس سے کو بچے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیوں لینا چاہتے ہو؟ اچھا ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا بعد میں لے لیتے ہیں, لیکن ہم بیٹھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ تو بچہ مان گیا, اس آبجیکٹ سے تو ہٹ گیا وہ, اب اس کو یہ نہیں چاہیے, پر پتہ ہے اس کا مائنڈ چینج ہو گیا. اب پیسہ اس کی پرائورٹی بن گیا. کس نے کیا یہ؟ پیرنٹس. مانیں گے نہیں, مانیں گے نہیں. I have been through this نا. اور مجھے سب سے بڑی جو بات ٹچ کرتی تھی نا, جب ابا جی آپ پریشان اور یہ کہتے میری فکر چھوڑ یار, خیر ہے میرے بارے میں پریشان نہ ہو کر. بھائی میرے بس میں تھوڑی نا ہے. آپ کا بچہ پریشان ہو تو آپ پریشان ہوں گے, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ بچے کے سامنے پریشان ہیں, آپ کا بچہ آپ کے بارے میں پریشان ہوگا اور وہ سلوشن ڈھونڈنا شروع کر دے گا. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری بھی کیوں نہ ہو سکتا ہے وہ ڈکیتی ہو سکتا ہے وہ چیٹنگ ہو سکتا ہے وہ آن لائن جا کے غلط طریقے سے پیسے کمانا ہو. وہ کر آپ کے لیے رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا, کیونکہ آپ اس کو صبح شام ایک ہی میسج دے رہے ہیں, گھر میں تنگ دستی ہے, گھر میں تنگ دستی ہے, گھر میں مجبوری ہیں. That's why we are looking for shortcuts. Yes. آ جائیں بیٹا, آ جائیں. مور کوشچن سر, مور کوشچن. میں لیکچر دینے کے موڈ میں نہیں تھا, پر آپ نے پین پوائنٹ ٹچ کر دیا. جی سر, آپ میرے بہت تھینک یو ویری مچ فار فالوئنگ می. ملتان پچھلے دفعہ آیا تھا, 5 لوگ آئے تھے, ان میں بھی آپ شامل تھے اور اس وقت سے لے کے آپ بھی تھے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سمپل بات اس دن بھی آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کتنے فالو کرتے ہیں, آپ کتنے لوگ آئے ہیں. جی اچھا, آپ لوگوں کے لیے نیوز ہے جس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا, اور میں نے چاہتا تھا میں آپ لوگوں سے بات کروں. اللہ ذریعہ بناتا ہے. بچ انٹرنیشنل ہاسپٹل کے جو آنر ہیں مسٹر یاسر, ہی از دا کوئکسٹ لرنر آئی ہیو ایور میٹ with a heart of gold, mashallah. He's my friend, he's my business partner, and he want to do things for the people. Obviously وہ شیئر نہیں کرتے کسی سے, وہ ان کا ہوا ہے. تو now I have space in ملتان. مجھے ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جگہ ہو, بیٹھنے کی جگہ ہو, جہاں لوگ ہیں, مینجمنٹ ہو. تو اب ہم یہاں پہ ایک ماہ کی پوری سیٹ اپ کر کے ایک دن کی پوری صبح سے لے کے شام تک میں زیون سولوشن پورا لے کے آؤں گا, جس کے اندر میں آپ کو فری لانسنگ سکھاؤں گا,
AI کے شارٹ کٹ سکھاؤں گا, بیچنا سکھاؤں گا, اور ایک کمپلیٹ پیکج ہم کریں گے, اور شام کو آپ سب کے انٹرویوز ہوں گے. اس میں سے ہم پائتھن ڈیولپر ہائر کریں گے, ڈیزائنرز ہائر کریں گے, SEO کے بچے ہائر کریں گے, جو ریموٹلی ہمارا حصہ بنیں گے. میرٹ پہ ڈیسیجن ہوگا, یہ نہیں کہ ہائر کریں گے سب کو ہائر کر لوں گا. میرٹ پہ اب آئے تو میری ہائرنگ ٹیم بھی آئے گی, ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے, میری ٹیک ٹیم بھی آئے گی, میں بھی آؤں گا, اور وہ ہم ملتان سے سٹارٹ کریں گے. اینڈ دین مے بی نیکسٹ اسلام آباد کا پلان ہے, پھر لاہور کا ہے. اس طرح سے جہاں جہاں مجھے یاسر بھائی جیسے لوگ ملتے گئے میں کرتا جاؤں گا. میں نے یاسر بھائی کو فون کیا, یاسر بھائی یار میں آؤں گا نا, تو جب میں فیس بک پہ ڈالوں گا بچے کہیں گے ہم سے مل کے نہیں گئے. یاسر بھی کہتے ہیں یار پورا ہاسپٹل ہے, آپ کو پتا ہے آپ کو پاس لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, آپ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر یہاں بیٹھے, بیکاز ہی وانٹ ٹو ڈو گڈس. وہ کہتے ہیں کتنے بندے ہیں, انہوں نے 2 روم اور انہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے ارینج کیے ہوئے ہیں, آپ کو دیکھیں. تو پلیز پرے فار دیٹ گائے ایز ویل. میں ان کو بلا بھی لوں, یار یاسر بھائی کو میسج تو کریں, میں نے کہا 5 منٹ آگے بات کریں. یار یہ میرا نا, اب آپ لوگ بتائیں کب تک ہونا چاہیے. یار میں اب کیا کروں, اینڈ میں کرنا نہیں چاہتا نا. جتنی آپ جب زندگی آپ کو نا چپیڑ مار کے گرائے گی, پھر لٹا کے مارے گی, پھر تھوڑا سا گھسیٹے گی, پھر اٹھا کے پھر مارے گی, پھر آپ اتنا سیکھ جاتے ہو کہ آپ 4-5 دن لگاتار بولتے رہو تو آپ بول سکو گے. پر اگر آپ کہیں سے رٹا لگا کے آئے ہو نا, تو آدھا گھنٹے بعد ٹرپ ہو جائے گا. یو آسک اینی تھنگ, اینی ٹیکنالوجی, بیکاز میں وہ روٹ سے اوپر پریکٹیکلی چپیڑیں کھا کے آیا ہوں. وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. یہ دیکھو ابھی آپ شروع میں بچے نہیں بیٹھے تھے, میں نے آپ کے بچوں میں سے کچھ چیزیں گیس کی, ٹھیک ہے. ایکچولی جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے, دورانی صاحب سے سیکھے, ایک اچھے ٹیچر یہاں سے پڑھا رہا ہوتا ہے, یہ کنیکشن ہوتا ہے, ایک الیکٹرو میگنیٹک سا کنیکشن ہوتا ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ جو بات پڑھائی جا رہی ہے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھ آ جاتی ہے, تب میں انٹرپٹ کرتا ہوں, تب میں آتا ہوں, میں اس کو ٹویک کرتا ہوں, اور جب سمجھ آ جاتی ہے پھر مجھے تب سمجھ آ جاتا ہے کہ اب ہم آگے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم 10 باتیں پڑھانے آتے ہیں, 5 ہی پڑھا پاتے ہیں. تو فائدہ کیا, میں نے سلیبس تھوڑی نہ ٹھوسنا ہے. میں تو اس کلچر کے خلاف ہوں نا کہ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں سلیبس نہ ٹھوسو. ٹیچر جو ہے نا, یہ کال کر دی یاسر بھائی کو, ٹیچر جو ہے نا, ٹیچر آپ کو ایک اچھا انجینئر نہیں بنا سکتا, ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا. ٹیچر آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے, آپ کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر کے, اور آپ کو موٹیویٹ کر کے صحیح ڈائریکشن میں چھوڑ دیتا ہے. یہ 4 کام, اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں, اس کے اندر ٹیکنالوجی نہیں ہے. اگر ٹیکنالوجی ہی ٹیچر سکھاتا تو یار میرا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. میں تو کالج ہی نہیں گیا, میں 4 سے 5 دن کالج گیا ہوں. میں نے جب ڈبل میتھ کیا نا, ڈبل میتھ کا بھی نہیں پتا تھا, بس غلطی سے پھنس گیا. پھر دورانی صاحب نا میرے ٹیچر نہیں تھے ایکچولی. میں ڈبل میتھ میں گیا پھنس. ڈبل میتھ میں نے کیوں کیا, مجھے کسی نے کہا مشکل ہے, میں نے کہا بس پھر یہی کرنا, کیونکہ عقل نہیں تھی. لیکن یہ بات مجھے شروع سے پتہ تھی, اگر مشکل کام کروں گا تو زندگی میں رش کب ملے گا, میں بھیڑ میں نہیں لگوں گا, میں لوگوں کی لائن میں نہیں لگوں گا. ٹھیک ہے, میں نے کہا کر لیتا ہوں. وہ جب کرنے بیٹھا مجھے لگا یار اس سے بڑا مصیبت تو کوئی ہے نہیں, میں نے کیا گلے میں ڈال لیا. اب مجھے میرے ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی تھی, تو ایک دن کسی نے مجھے ریکمینڈ کیا, میں کسی اور کی کلاس میں جا کے دورانی صاحب کو سنا. اس کے بعد میرا نام بھی کٹ گیا, میں کبھی گیا ہی نہیں واپس, میں ہمیشہ ان کی کلاس میں جا کے بیٹھتا تھا. ان کو یہ بات ایک دن پتہ چلی. ایک دن میں کلاس میں گیا, کوئی نہیں تھا, اور پورا بورڈ بھرا ہوا تھا, دورانی صاحب لکھی جا رہے ہیں, اینڈ پہ نہ لکھی جا رہے ہیں. I was sitting like that, دروازے میں کھڑا ڈر رہا ہوں. میں نے کہا جن کو پڑھا رہے ہیں کس کو پڑھا رہے ہیں, یہ کلاس ٹوٹلی خالی ہے, وہ لکھی جا رہے ہیں. میں اندر آیا, دورانی صاحب لکھ کے بڑے سلو چلتے, انہوں نے پین رکھا ٹیبل پہ, اور مجھے تو نہیں جانتے تھے جی بچے. میں نے کہا سر آپ یہ کس سے پڑھا رہے تھے. کہتا باہر اسٹرائک چل رہی ہے, میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ پڑھے یا نہ پڑھے. خالی کلاس کو انہوں نے پڑھایا اس دن. اتنے فرض شناس ٹیچر تھے وہ, خالی کلاس کو. تو اس دن سے میں ان کا فین ہو گیا. تو پھر میں نے سب کچھ چھوڑ کے ان کی اکیڈمی میں چلا گیا. پھر انہوں نے میتھ آسان کر دی, اور میتھ میں مجھے انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس میتھ ہے وہ زندگی میں کہیں نہیں رکتا. تو ایک ٹیچر نے بتایا. تو بات یاسر بھائی کے آنے سے پہلے مجھے انہوں نے ایک بات سکھائی جس نے میری پوری زندگی بدل دی. آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں بچوں. اگر آپ کہنا کہ آج کے دن کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے, میں 10,000 دفعہ کر چکا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ عرفان, اگر میں تمہیں کہتا ہوں نا ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, تم نہیں بن پاتے, اٹس اوکے. یس پلیز. وعلیکم السلام.
اچھا وہ آپ لوگ آ گیا اس سیشن کی سب سے امپورٹنٹ بات کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا اگر آپ کو، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بنو، آپ ٹرائی کرتے ہو نہیں بن پاتے، خیر ہے. میں کہتا ہوں انجینئر بنو، آپ نہیں بن پاتے، خیر ہے. آپ کے پیرنٹس کچھ بننے کو کہتے ہیں، نہیں بن پاتے، خیر ہے. لیکن جب آپ کبھی اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرو اور آپ وہ پورا نہیں کر پاتے، یو آر اے فیلئر، یو آر اے لوزر. ایسے انہوں نے انگلی کھڑی کی تھی، یو آر اے فیلئر. اس دن طے ہو گیا کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر آج آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آپ نے صبح اٹھ کے 5 بجے کوئی کام کرنا ہے اور آپ نہیں اٹھ سکتے، یو آر اے لوزر. دیٹس اے فرسٹ انڈیکیٹر. کیونکہ جب آپ خود سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ بھی پتہ ہے، آپ کو اپنی نیچر کا پتہ ہے، آپ کو اپنی لائکس ڈس لائک کا پتہ ہے، آپ کو اپنی طبیعت کا پتہ ہے، مزاج کا پتہ ہے، حالات کا پتہ ہے. وہ سب جاننے کے بعد بھی آپ اپنے وعدے توڑ دیتے ہو. وہ ایسی پھنسی ہے نا ذہن کے اندر بات، کیا میں اپنے سے وعدہ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. لیکن جب میں کہیں بہت پھنس جاتا ہوں نا، تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں I'm gonna promise to myself. اور پھر میں نہیں رکتا. پھر مجھے پتا ہے کہ یار اب نہیں. کیونکہ جس دن اندر انسان فیل کب ہوتا ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ وہ فیل ہو گیا. اور یہ تب لگتا ہے جب آپ خود سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہو. یا نہ کرو، خود سے وعدے نہ کرو. دنیا کو جھوٹ بولنا ہے بولو، لیکن خود سے کیے ہوئے وعدے مت توڑنا کبھی. یہ ان کے ورڈز تھے جو میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلے آج تک. That's why I was able to change this all the journey. یاسر بھائی کا میں نے تعارف آپ کا بریف سا کرا دیا ہے. دا وے آئی ڈو دیٹ. پلیز یاسر بھائی آپ ذرا بچوں کو، میں بچوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. بچے تو نہیں ہیں نہیں سر، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ لوگ ہیں ملتان میں جو پیشنیٹ ہے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے گائیڈنس چاہ رہے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے. تو میں نے بتایا کہ یار یہ کیوں پاسبل ہوا، آپ سے ملاقات کیوں ہوئی، آپ کے بارے میں بتایا، آپ کا ایجنڈا اور دا وے وی میچ اینڈ ایوری تھنگ. باقی پلیز آپ 5 منٹ 10 منٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو جیسے کہ عرفان نے کہا ہے کہ آپ لوگوں میں سیکھنے کی بہت لگن ہے. میں تھوڑا چیک کروں اس بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نے سنا ہوا ہے؟ الرحمن اور الرحیم کا فرق کیا ہوتا ہے؟ الرحمن کا کیا مطلب ہے اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ سوری، تو پہلے والا جو رحمان ہے وہ سب سے بڑھ کے نہیں ہے؟ سوچیں، جو بھی ذہن میں آتا ہے بتائیں. رحیم اوکے. فارگیور تو غفار ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا. سو دیر از اے ریزن میں نے یہ بات آپ سے کیوں پوچھی. جی جی. مہربان بھی تو رحم کرنے والا ہوتا ہے. نہیں، رحیم بھی رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، یہ میں نے کیوں پوچھا آپ سے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. آپ سب نے کہا نا کہ آپ کو سیکھنے کی لگن ہے، تو آئی ایم شیور آپ کو ہے. میں بالکل ڈینائی نہیں کر رہا اس چیز کو. میں صرف ایک ایگزامپل سے آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پروبیبلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ہے جو زندگی میں سب سے پہلے ہم نے سیکھی تھی، جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی تھی. آج ہم زندگی کے ڈفرینٹ ایجز میں ہیں. کچھ 18 میں ہیں، کچھ 22 میں ہیں، کچھ 30 میں ہیں، کچھ 50 میں ہیں. ہم نے کیوں نہیں کبھی سوچا کہ ان دونوں میں فرق کیوں ہے، کیا فرق ہے؟ ہم روز پڑھتے ہیں، دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ڈز دیٹ میک اینی سینس؟ اوکے، مجھے بھی نہیں پتا تھا. سو ایک دن تجسس ہوا، میں نے تھوڑا ڈھونڈنا شروع کیا تو سمجھ آئی. تو میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو سیکھنے والا ہے نا، وہ چیزوں میں گھستا ہے، وہ بات کی جڑ تک پہنچتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے. اور خاص طور پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسوسیٹ ہوتی ہے، تو اللہ کی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، کوئی تکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری بات پہ مت جائیے گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس پہ اپنی ریسرچ کیجیے گا. فار ایگزامپل، عرفان میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بازو میں درد ہو رہا ہے اور میں ان کا بازو دبانا شروع کر دیتا ہوں، تو میں رحم کر رہا ہوں. از دیٹ کریکٹ؟ اوکے. کیا میں اب رحم کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا. جو رحمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ایکسٹریم رحم کرتا ہے، رائٹ ایٹ دا مومنٹ کرتا ہے اور اس وقت کرتا ہے.
مگر ضروری نہیں ہے ہمیشہ رحم کرے. رحیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رحم کرتا ہے مگر ضروری نہیں ہے رائٹ ایٹ دس مومنٹ کر رہا ہو. سو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا رحم چاہیے، اس وقت چاہیے، ایکسٹریم چاہیے اور ہمیشہ چاہیے، تو آپ ہمیشہ الرحمن الرحیم کریں گے. عربی میں اور کوئی لفظ نہیں ہے جو ان دونوں خصوصیات کو اکٹھا بیان کرتا ہوں. سو دس از اے گڈ تھنگ دیٹ آئی لرنڈ. سو آئی ایم جسٹ شیئرنگ دس ود یو کہ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی چیز آپ سنیں، جب کوئی چیز پتہ چلے تو پھر ضرور کھوجیں کہ یار میں اس کی وجہ کیا ہے. کر دوں میں سوال یہ کہ انہوں نے یہ کیسے سیکھا، کیوں سیکھا، سوال یہ کیوں سیکھا، کیوریوسٹی. ابھی کسی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا جب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے اندر کوئی چیز ورڈ ایسا میرے کان کو لگتا ہے جو مجھے نہیں پتا تو میں آگے نہیں جا پاتا، میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں. سم ٹائم جاتے جاتے پورا کورس کر کے واپس آنا پڑتا ہے. تو آج آپ نے اپنے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ کرنی ہے، سیکھنے کی بھوک، وہ لگن. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں سر، انفارچونیٹلی $200 میں 4 5 6 8 10 گھنٹے کسی کلائنٹ کے لیے کام کر لیتے ہیں. بالکل. اور وہ جو کیوریوسٹی اور لگن ہے نا وہ مس ہو جاتی ہے. اس لیے میں بھی سیکھتا ہوں ان سے. میں نے آپ نہیں ہم سب سیکھ رہے ہیں یار، ہم سب سیکھ رہے ہیں. میں نے یہاں سے بھی آپ کو تعارف کرا تھا، میں نے بولا کہ کوئکسٹ لرنر ہے ایور. نہیں کوئکسٹ لرنر کیا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ایسا نہیں ہے بردر. میں صرف آپ سے اپنی جو چیز جو میں نے زندگی میں سیکھی ہے نا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بیسکلی تجسس جو ہے نا وہ آپ کو سکھاتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ہاں تو یہ ہوا تھا کہ ہم جب بچپن میں سوال کرتے تھے نا تو ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ تو سوال بڑا کرنا ہے، چپ کر کے بیٹھ جا. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ سوال کرنے دیا کریں اپنی اولاد کو، زیادہ سے زیادہ سوال کرنے دیا کریں. سوال سے ہی انسان سیکھتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. پلیز اپنے آپ سے روزانہ سوال کیا کریں کیوں. ضروری نہیں ہے آپ کو اسی وقت جواب مل جائے. ڈھونڈتے رہیں. کچھ چیزوں کا جواب کچھ لمحوں میں ملے گا، کچھ چیزوں کا جواب شاید ساری زندگی میں نہیں ملے گا، مگر ہمارا کام ہے ڈھونڈتے رہنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بار بار فرماتا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو. تو سوچنا ہے ہم نے. دوسری میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا، آپ سارے ماشاءاللہ اس دنیا میں ہیں، ہر کسی کی ایک اپنی کہانی ہے. ہر شخص اپنی جو لائف کی فلم ہوتی ہے نا اس کا ہیرو ہوتا ہے، ہر بندہ. آپ لوگ پیدا ہوئے، نشو نما پائی، بڑے ہو رہے ہیں، ایک دن ہم سب نے چلے جانا، کسی کو شک تو نہیں ہے. اب کیا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ آپ کا پرپز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو کیا ایسے ہی بھیج دیا؟ یا کچھ ایسے لوگ تھے، پیغمبر تھے 1,24,000، پھر کچھ ولی تھے، پھر کچھ نیگیٹو کیریکٹرز تھے کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کا سامنا کرنا تھا، ان کو تو کسی مقصد سے بنایا. تو کیا ہم سارے باقی ٹائم گزارنے آئے ہوئے ہیں؟ سو یہ سوچا کریں کہ آپ اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. اپنی لائف کو ایک پرپز دیں. اور پلیز یاد رکھنا، پرپز وہ مت بنانا جو آپ کا کام نہیں ہے. کون کون سے کام آپ کے نہیں ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ زندگی آپ کا کام نہیں ہے کیونکہ موت اللہ نے دینی ہے. رزق آپ کا کام نہیں ہے. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا ہمارے ہاں، جو جس کا میں بھی شکار تھا ایک ٹائم تک، ہمیں ہمیشہ بچپن میں یہ کہا جاتا ہے اچھا پڑھو، اچھا پڑھو، اچھا پڑھو. کیوں پڑھو؟ اچھے مارکس آئیں گے. اچھا جی اچھے مارکس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اچھے مارکس آئیں گے تو اچھی جاب ملے گی، اچھی کالج میں جاؤ گے. اچھا جی اچھے کالج میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تعلیم اچھی ملے گی. تعلیم اچھی ملے گی تو کیا ہوگا؟ اچھی جاب ہوگی. اچھی جاب ہوگی تو کیا ہوگا؟ اچھا کماؤ گے. تو ہم ساری زندگی چاہتے نہ چاہتے ہوئے کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پلیز یہ غلطی مت کیجیے گا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر طریقے سے بتا دیا ہے رزق ہمارا کام ہی نہیں ہے. اور رزق صرف دولت نہیں ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اچھے دوست اور اچھی اولاد یہ بھی رزق کا حصہ ہے. سو یہ سب چیزیں اللہ نے دینی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف عمل ہے. وہ وقت جو چیلنج ہمارے سامنے آئے گا اس وقت ہم نے سٹیپ کیا لینا ہے. سو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ سوچنا شروع کر دیں اگر آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہو. پلیز اپنے آپ کو انڈرمائن مت کرنا. یہ مت سوچنا کہ نہیں مجھے تو اللہ نے ایسے ہی بھیج دیا ہوگا. یہ ناشکری مت کرنا. ہر کسی کو اللہ نے کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے اور اللہ نے کسی میں کوئی فرق نہیں رکھا. سب برابر ہے. فرق ہم کریٹ کرتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، جو کچھ زیادہ پسندیدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں. سو ایک تو پرپس کی طرف ضرور فوکس کیجیے گا.